ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم علیہ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا ومولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم علیہ وأحسن منک لم ترکت عینی وأجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر سرور کہوں کہ برادر محترم حضرت علامہ بلال خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کرنے والے ہمارے شہر سیالکوٹ کی معروف شخصیت محترم ڈاکٹر ناصر محمود نقشبندی صاحب، میرے دیگر دوستوں، میرے بھائیوں، محترم ملک عثمان بھائی صاحب، شادی پر اس محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا گیا ہے، اور اس محفل پاک میں شرکت فرمانے والے تمام عشاقان مصطفیٰ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا یہاں بیٹھنا، ہمارا سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہماری آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما کر بروز قیامت ہم سب کے لیے اس محفل پاک کو باعث بخشش اور نجات بنائے۔ آمین۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کچھ تقریریں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو صرف سننے کے لیے جوش چاہیے ہوتا ہے، اور کچھ گفتگو ایسی ہوتی ہے کہ جس کو سننے کے لیے جوش کے ساتھ ساتھ ہوش بھی انسان کو رکھنا چاہیے۔ آپ کے سامنے کوئی روایتی تقریریں کر کے تقریر کرنے کے مقصد سے یہاں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے صدقے سے اللہ پاک نے ایک منصب عطا کیا ہے، اور اس منصب کی فرائضگی کو اور اس کی ادائیگی کو پورا کرتے ہوئے میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور کوشش کروں گا کہ میرے جتنے بھائی، جتنے دوست، جتنے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں اس نیت کے ساتھ گفتگو سنیں کہ ہم سرکار کی محفل سے جب لوٹ کے جائیں تو خالی ہاتھ نہ جائیں، ہمارے سینوں میں قرآن پاک کی کوئی ایک آیت تو موجود ہو، ہمارے ذہنوں میں مصطفیٰ کا کوئی ایک فرمان تو موجود ہو، ہم جب واپس کر کو لوٹے تو گھر والوں کو جا کے یہ بتائیں کہ آج محفل سے یہ تحفہ ملا ہے، آپ بھی اس پہ عمل کرو۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آمد کا ذکر ہے۔ ربیع الاول شریف کا یہ ماہ مقدس اپنی تمام تر رونقوں کے ساتھ ہمارے پاس جلوہ فروز ہے۔ اللہ رب العزت اس ماہ مقدس کی برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، بہت سے لوگ جب یہ ماہ مقدس آتا ہے تو طرح طرح کی بولیاں بولتے ہیں، باغ مانگ کے دعوے کرتے ہیں، قسم قسم کے اعتراضات ان کی زبانوں سے سننے کے لیے ملتے ہیں۔ ان سب کا فقط ایک ہی جواب ہے کہ کسی بھی غلام کو اپنے آقا کا ذکر کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جو سچا عاشق رسول ہے وہ اپنے محبوب کا ذکر کرنے کے لیے دلیلیں تلاش نہیں کرتا، بلکہ جہاں ان کا نام آ جاتا ہے وہاں سر جھکا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کی محفل سج جاتی ہے وہاں چشمے تر لے کے بیٹھ جاتا ہے۔ جہاں ان کے ذکر کی برکتیں چھڑ جاتی ہیں وہاں وہ اپنی زبان درازیاں نہیں کرتا بلکہ جولی پھیلا کے بیٹھ جاتا ہے، اور اس بارگاہ سے ہیرات کی پیک کا طلبگار ہوتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیں خوبصورت درس دیا تھا کہ لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جولیاں، کتنے مزے کی پیک تیرے پاک در کی ہے۔ سبحان اللہ۔ محفل پاک ہے، وہ عظیم خانقاہ ہے، وہ عظیم آستانہ ہے جس آستانے سے نبیوں کو ہیرات ملتی ہے، رسولوں کو ہیرات ملتی ہے،
بادشاہوں کو ہیرات ملتی ہے، اور کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں، ان کی سرکار میں التجا کی نہیں چشم تر چاہیے۔ دوستو، میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ساری مصروفیات ترک کر کے، سارے رابطے منقطع کر کے جب بیٹھ جاؤ۔ ہم جہاں بیٹھیں جولیاں پھیلی ہوں، نگاہوں سے اگر آنسو کے موتی ٹپک رہے ہوں تو ان کی بھیک ملتی ہے، وہ نوازتے ہیں، وہ کرم نوازی بڑی خوبصورت طریقے سے کرتے ہیں۔ حضور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب رسول کے درمیان موجود تھے، اصلاح اور تربیت فرما رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا، اے میرے صحابہ، تم جانتے ہو کہ کائنات میں سب سے بڑا صحیح کون ہے؟ کائنات میں سب سے بڑا صدر مکرم ناصر محمود صاحب نے جو تضمین بڑی ہے کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطھا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اب سنیں حدیث پاک، اللہ کے نبی نے استفسار فرمایا، اے میرے صحابہ بتاؤ اس کائنات میں سب سے بڑا صحیح کون ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اصحاب نے ادب کے ساتھ زبان درازی نہیں فرمائی، بلکہ ادب کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ واللہ ورسولہ عالم، اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے، ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اس کائنات کا سب سے بڑا صحیح کون ہے؟ اللہ کے نبی کے غلاموں نے عرض کی، یا رسول اللہ ہمیں خبر دیں، ہم ان کی بارگاہ میں التجا کریں، اس کی بارگاہ میں جولیاں پھیلائیں، ہم اس سے بھیک مانگیں۔ اللہ رب العزت کے پاک محبوب نے ارشاد فرمایا، اس کائنات کا سب سے بڑا صحیح اللہ رب العزت کی ذات ہے، وہ پاک پروردگار ہے۔ اللہ رب العزت کے محبوب نے پھر ارشاد فرمایا، تم جانتے ہو کہ اللہ رب العزت کے عدم میں سب سے بڑا صحیح کون ہے؟ اصحاب رسول نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ واللہ ورسولہ عالم، اس کا رسول جانتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا، کائنات میں بنی آدم کے اندر، انسانوں کے اندر، رب کے بعد جو سب سے بڑا صحیح ہے وہ تمہارا کریم آقا ہے، سبحان اللہ، وہ تمہارا کریم آقا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہم تو اس کریم کی بارگاہ میں جھولی پھیلا کے بیٹھے ہیں کہ جہاں سے ہیرات پانے والے کوئی بلال حبشی بن جاتا ہے، جہاں سے ہیرات پانے والا کوئی اویس کرنی بن جاتا ہے، جہاں سے جس کو ہیرات ملتی ہے اگر وہ عمر بن کے آتا ہے تو فاروق اعظم بن جاتا ہے، کوئی ابو بکر بن کے آتا ہے تو صدیق اکبر بن کے جاتا ہے، کوئی عثمان نام لے کے آتا ہے تو میرے محبوب اس کو ذوالنورین بنا دیتے ہیں، کوئی علی آتا ہے تو اس کو مولا کائنات بنا دیتے ہیں، کوئی جو ہے وہ حسن و حسین ان کی محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کا فیض ہے۔ اس لیے جب بھی سرکار کی محفل میں آیا کرو تو کوشش کیا کرو کہ ہم جب سرکار کی محفل میں آئیں تو ہم باوضو ہو کے آئیں، ہمارا جسم بھی پاک ہو، ہماری زبان بھی پاک ہو، ہماری نگاہیں بھی پاک ہو، اور جب محفل میں آئیں تو اس نیت کے ساتھ بیٹھیں کہ حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ بلکہ میں اس عقیدے پہ ایک حدیث پاک بھی آپ کو سناتا چلوں کہ ہمیں حضور دیکھ رہے ہیں، ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ حضور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ قد رفع لی الدنیا وانا انظر الیہا والی ما هو کائن فیہا الی یوم القیامت کما انظر الی کفی ھذہ۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے پروردگار نے دنیا کے سارے حجابات میرے سامنے سے ہٹا دیے ہیں، میں اس ساری کائنات کو اور قیامت تک اس کائنات میں جو کچھ ہونے والا ہے میں اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح اپنی اس ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اس حدیث پاک سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم سب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور حضور ہم سب پہ ناظر ہیں، سبحان اللہ، دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہم ان کی محفل میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری اس شادی کو قبول فرمائے، آمین۔ ہمیں اس بارگاہ کی آداب سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ میں
ربیع الاول شریف کا ماہ مقدس ہے، ہم اس کریم آقا کی آمد کی خوشی کیوں نہ منائیں جس کی آمد کی خوشی خود پروردگار نے منائی ہے۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہا آپ شاہ فرماتی ہیں جس رات سرکار مدینہ تاجدار حضور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے تو آپ کے تشریف لانے کی برکت سے، آپ کے وجود بعد کی برکت سے میں نے اپنے کمرے کے اندر، اپنے حجرے کے اندر اتنا نور دیکھا کہ اس نور سے میں نے مشرق بھی دیکھا اور مغرب بھی دیکھا، یہاں تک کہ میں نے شام میں محلات کو دیکھا، میں نے کیسر و کسرا کے محلات کو دیکھا، اور میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مضبوط سے ایسا نور نکلتا دیکھا جس کی روشنی آسمان تک پھیلی ہوئی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والدہ حضرت شفا وہ فرماتی ہیں یہ اس وقت حضور کی دائی بن کے موجود تھیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھیں۔ یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب حضور کی ولادت ہوئی تو آپ کی ولادت کی برکت سے، آپ کے وجود کی برکت سے میں نے شام کے محلات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی ہے، تو ہم اس کریم آقا کی آمد کا ذکر کیوں نہ کریں، ہم ان کے چرچے کیوں نہ گائیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ میلاد شریف کی آج 3 تاریخ شروع ہو چکی ہے۔ کوشش کریں اپنے گلی محلوں کو سجائیں، اپنے دلوں کو سجائیں، اپنی نگاہوں کو سجائیں، اپنی زبانوں کو ذکر مصطفیٰ سے سجائیں۔ بلکہ میں تو جہاں جاتا ہوں میں ایک پیغام دیتا ہوں کہ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میلاد محفل مصطفیٰ میں آ کر میلاد منانا الگ بات ہے، لیکن اگر محفل مصطفیٰ کسی محلے میں، کسی گھر میں نہیں ہوتی، کسی علاقے میں نہیں ہوتی، تو کیا ہم محفل میلاد مصطفیٰ نہیں منا سکتے؟ میں آپ کو آسان طریقہ بتاتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ عشر مرات، جو مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس پر 10 مرتبہ نظر رحمت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بات میں ہے کہ اللہ رب العزت اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ اللہ رب العزت اس کے 10 درجے بلند فرماتا ہے۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، اگر ہمیں محفل میلاد مصطفیٰ میسر آ جائے، ذکر محفلوں کا محتاج، ان کا ذکر کسی شخصیت کا محتاج نہیں ہے، ان کا ذکر کسی علاقے کا محتاج نہیں ہے، ان کا ذکر کسی وقت کا محتاج نہیں ہے، بلکہ جو عاشق رسول ہوتا ہے وہ جہاں بیٹھ جاتا ہے سر جھکا کے مدینے، وہی وہ محفل میلاد مصطفیٰ کو سجا دیتا ہے، وہی وہ مدینے کی رونقیں اور وہی مدینے کی بہاروں کو حاصل کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، 12 ربیع الاول کا دن آنے والا ہے، سرکار کی آمد کا وقت قریب آنے والا ہے۔ میں آپ لوگوں کو ایک مشورہ دیتا ہوں اور میرے مشورے کو قبول فرمائیں کہ حضور کی آمد تک اپنے سینوں کو، اپنی زبانوں کو ذکر مصطفیٰ سے تر رکھیں، اور کوشش کریں کہ کم سے کم دن میں، اگر ہم، بلکہ میں آسان طریقہ بتا دوں کہ اگر کوئی بندہ مومن حضور کا سچا عاشق رسول جو 5 وقت نماز ادا کرتا ہے، وہ ہر نماز کے بعد اگر 100 مرتبہ سرکار کی ذات پہ درود و سلام پڑھے تو آپ خود سوچیں وہ دن میں 500 مرتبہ سرکار کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہے۔ جب سرکار کی ذات پہ درود و سلام پڑھے گا، اس کا رشتہ حضور کے ساتھ مضبوط ہوتا جائے گا، اس کا تعلق اپنے نبی کے ساتھ مضبوط ہوتا جائے گا، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے وہ کثرت سے اس کا ذکر کرتا ہے۔ اس لیے ہماری محبتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ اپنی زبانوں کو ذکر مصطفیٰ سے تر رکھیں۔ ہماری محبتیں یہی تقاضا کرتی ہیں، اور محبت مصطفیٰ کا تقاضا بنتا ہی یہ ہے کہ جہاں ان کا نام آ جائے وہاں اپنا سر جھکا دو، وہاں اپنی نگاہیں جھکا دو۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اس محفل پاک میں آ کر نیت کیا کریں جب بھی محفل پاک میں جائیں کہ ہم محفل پاک سے حالی نہیں لوٹیں گے، بلکہ کچھ نہ کچھ لے کے جائیں گے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی آمد سے قبل جو عرب کا حال تھا، بھائی بھائی کا گلا کاٹ دیتا تھا، اگر کوئی کسی کا 1 روپیہ بھی، 1 درم 1 دینار بھی کوئی چوری کر لیتا تو اس کے بدلے میں نسلوں کی قربانیاں پیش کی جاتی تھی۔ ایک وقت میں جنگ چھڑ جاتی، بلکہ اوس و حضرت کی لڑائی یہ تاریخ میں مشہور ہے، اور تاریخ کی روایات میں آتا ہے کہ ان کی لڑائی 120 سال تک جاری رہی۔ اتنا بدبخت معاشرہ تھا۔
اپنی ماں کو بازار میں بیچ آتا تھا. باپ فوت ہو جاتا, ماں کے ساتھ بدکاری کرنا اپنا فرض اولی سمجھتا تھا. یہ اتنا بگڑا ہوا معاشرہ تھا کہ جب ماں فوت ہو جاتی, باپ بوڑھا ہو جاتا, تو باپ کو اٹھا کے بازار میں بیچنا اپنا منصب سمجھا کرتا تھا. یہ اتنا بگڑا ہوا دور تھا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے قبل جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. لیکن میرے پیارے دوستو, حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام لیواؤ, اللہ کے نبی سے محبت کرنے والوں, ذرا اس وقت کو دیکھو کہ جس وقت حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا وقت قریب آتا ہے, حضور کی آمد کا دن آتا ہے. رب العزت حضور کی آمد کی خوشی کے موقع پر کسی کے گھر میں بیٹی عطا نہیں کرتا کہ وہ بیٹی کو زندہ درگور کرتا پھرے, بلکہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کی آمد کے موقع پر تمام عرب کے قبیلوں میں, تمام کائنات کے انسانوں کے گھروں میں جتنی عورتیں حاملہ ہوتی ہیں, اللہ رب العزت ان کو اولاد نریدہ عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. بیٹے عطا کرتا ہے کہ آج کسی کے گھر میں صفے ماتم نہیں بچھے گی, آج کسی کی بیٹی کو زندہ درگور نہیں کیا جائے گا, آج کسی بیٹی کے ساتھ ظلم و ستم, اس لیے کہ غریبوں کے بابا آ چکے ہیں, غریبوں کے آقا آ چکے ہیں, بے سہاروں کے سہارا آ چکے ہیں. اللہ رب العزت کی محبوب کی بارگاہ میں جو بھی جھولی پھیلا کے آتا ہے وہ من مانگی مرادیں پاتا ہے. اس لیے میرے دوستو, میرے بھائیو, یہ حضور کی آمد کا موقع, اس کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں. میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں, میری چند باتیں ہو سکتا ہے آپ دوستوں کے ذہنوں پہ گران گزریں یا آپ لوگوں کی طبیعتیں کی مخالف ہوں, لیکن میری چند سینوں میں جگہ دیں. ہمارے معاشرے کے اندر, ہمارے ملک پاکستان کے اندر بالخصوص یہ پچھلے 3-4 مہینوں سے جو ہمارے مذہبی ایک رعونت کا شور پھیلا ہوا ہے, میں بڑی دل آزاری کے ساتھ اور بڑی وہ کہنے کہ ہم دردی کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات پیش کرنا چاہتا ہوں. ہماری محافل کا وہ رنگ نہیں رہا کہ جس رنگ میں ہمیں عشق مصطفیٰ کی جھلک نظر آتی ہو. آج ہماری محافلوں میں ایسے واضح و نصیحت کرنے والے اچھے نہیں رہے جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اطہر پہ اترنے والی اس مقدس کتاب کی ایک آیت پڑھ کرتے رہیں, یا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان کو آپ کے سامنے پیش کر کے حضور کا فرمان آپ تک پہنچاتے رہیں. بدقسمتی سے ہم ایسے معاشرے میں زندگی جی رہے ہیں کہ جس معاشرے میں نت نئے فتنے ہمارے سامنے موجود ہیں. اور اس دور میں میرے دوستوں, میرے بھائیوں, بالخصوص میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ اس دور کا سب سے جو بدترین اور غلیظ فتنہ ہے وہ سوشل میڈیا ہے. سوشل میڈیا ہے. اس ایسا فتنہ ہے کہ جس فتنے کی وجہ سے نہ ہمارے گھر کا سکون موجود ہے, نہ ہماری زندگیوں کا اندر کوئی روحانیت موجود ہے. اس فتنے نے ہماری زندگیوں کا سکون تباہ کر دیا ہے. ہمارے ایمان کی بربادی کا سبب یہ فتنہ ہے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے, بادروا بالاعمال, نیک اعمال کرنے میں جلدی جلدی کیا کرو. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کا اگلا حصہ ارشاد فرمایا فتنن کقطع اللیل المظلم, کیونکہ ایسے فتنے آنے والے ہیں جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح پھیل جائیں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تشبیہ کیوں عطا فرمائی ہے؟ اندھیری رات کے ٹکڑوں سے کیا مراد ہے؟ اندھیری رات ہوتی ہے, چاند چھپا ہوتا ہے. اگر کوئی انسان گپ اندھیرے میں گھر سے نکلے منزل تک پہنچنا چاہے تو وہ راستہ بھٹک جاتا ہے, وہ کبھی ادھر بھٹکتا ہے, کبھی ادھر بھٹکتا ہے. اسی طرح اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ خوبصورت تشبیہ کے ساتھ بات کو سمجھایا کہ آنے والے زمانے میں ایسے فتنے آئیں گے جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح پھیلے ہوں گے. انسان سیدھی راستے سے بھٹک جائے گا, وہ کبھی ادھر جائے گا, کبھی ادھر جائے گا. اس لیے میرے دوستو, میرے بھائیوں, اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث پاک کے اگلے حصے میں ارشاد فرمایا کہ ان فتنوں کا جزا کیا ہوگی, ان فتنوں کا وہ اثر کیا ہوگا. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایسے فتنے جنم لیں گے کہ یمسی رجل مومنا ویصبح کافرا ویصبح رجل مومنا ویمسی کافرا, کہ انسان دن کو تو مومن ہوگا, رات کو کافر ہو چکا ہوگا, رات کو مومن ہوگا, صبح کو کافر ہو چکا ہوگا. میرے دوستوں, میرے بھائیوں, میرے نوجوان نوجوان جو سوشل میڈیا سے وابستہ رہتے ہیں, فیس بک کے پوسٹ دیکھتے رہتے ہیں, کرنا اپنے
اپنا فرض اولی سمجھتے ہیں. میرے دوستو میرے بھائیو، میرے آپ کے اس بھائی کی، آپ کے اس خادم کی، آپ سے محبت کرنے والے اس جو ہے وہ آپ کے نوکر کی آپ لوگوں سے درخواست ہے، کسی بھی پوسٹ سے کمنٹ کرنے سے پہلے 1000 بار سوچا کریں کہ آپ کی فنگر ٹپ سے چلنے والا ایک ایک حرف کہیں آپ کے ایمان کی بربادی کا سبب تو نہیں بن رہا. ایک لفظ کہیں آپ کے ایمان کی بربادی کا سبب تو نہیں بن رہا. آج کیسا دور ہے کہ 1400 سال گزر جانے کے بعد ہم ان کے ایمان کے بارے میں بحث و تمہیز کرتے ہیں جن کے ایمان کے بارے میں اللہ کے نبی نے خود گواہیاں دی ہیں. میرے دوستو میرے بھائیو، کیسا دور ہے، یہ کیسا زمانہ ہے، یہ کیسی جو ہے وہ رعونت ہے، یہ کیسی تعلیم ہے، یہ کیسا علم ہے. میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں پر جو علم کے علم بردار بن کے منبر باز کی زینت بن جاتے ہیں، لیکن جب گفتگو کرتے ہیں تو ان کی زبان سے فتنے جنم لیتے ہیں. میرے دوستو میرے بھائیو، اس ٹوٹے دلوں کی جو ہے وہ آواز، یہ آپ کا دوست، آپ سے محبت کرنے والا، آپ سے سچے دل کے ساتھ یہ التجا کرتا ہے، کسی کی باتوں میں نہ آیا کرو، کسی کی زبان درازیوں کو نہ سنا کرو. اگر کوئی آپ سے ان کے بارے میں بحث و مباحثہ کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن پاک میں جاہل سے اعراض کرنے کا خوبصورت درس دیا ہے. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اللہ کے نیک بندوں کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ زمین پہ چلتے ہیں تو بڑے باوقار طریقے سے چلتے ہیں، اور جب کوئی جاہل شخص، ان پڑھ شخص، بے وقوف شخص ان سے مخاطب ہوتا ہے تو اس کو سلام کہہ کے اپنا کام کرتے ہیں. میرے بھائیوں میرے دوستو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی جو واضح و نصیحت اور روایتی تقریریں کرنے والے میرے بھائی ناصر صاحب، آپ لوگ محفل پہ جاتے ہیں، آپ لوگ گفتگو کو سنتے ہیں، اکثر آپ لوگ جو ہے وہ ایسی محافل میں آپ کا جانا میسر ہوتا ہے. لیکن میرے دوستو میرے بھائیوں، کیا میں بڑے درتمندانہ انداز سے آپ سے یہ کہتا ہوں، کیا اللہ رب العزت کا قرآن نعوذ باللہ ختم ہو چکا ہے؟ کیا مصطفیٰ کا فرمان ہو چکا ہے کہ ہم اپنی تقریروں کا سہارے کے لیے ہم من گھڑت روایتوں اور قصوں کہانیوں کا سہارا دیں؟ ہم اپنی گفتگو کو کرنے کے لیے کسی جو ہے وہ تاریخ کی کتابوں کو کھنگالتے پھریں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ وعظ و نصیحت کرنے کے لیے سب سے بہترین اصول یہ مصطفیٰ کے سینے پہ اترنے والے قرآن کو پڑھو، پھر مصطفیٰ کا فرمان پڑھو. سبحان اللہ، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی، تحقیق، حق اللہ، علماء حق اہل سنت زندہ باد. اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو شخص آپ سے فیس طے کر کے آتا ہے اس کو پرواہ نہیں ہے کہ آپ جہنم میں جائیں یا جنت میں جائیں، اس کو پرواہ نہیں ہے. جو شخص آپ سے دین کی خدمت کرنے کی ٹکٹکا کر کے آتا ہے، مکمکا کر کے آتا ہے، اس کو یہ ذرا بات گوارا نہیں ہے آپ چاہے جہنم میں جائیں چاہے جنت میں جائیں، اس نے تو اپنی تقریر سنانی ہے، اپنا معاوضہ لینا ہے اور اگلی محفل میں جانا ہے. میرے دوستوں میرے بھائیوں، حقیقت کو سمجھیں. آپ اللہ کے نبی کے غلام ہیں تو اللہ رب العزت کے محبوب جب اس دنیا میں آئے تھے تو اللہ کے نبی نے صرف ان پڑھ لوگ تو پیدا نہیں کیے، بلکہ اللہ کے نبی نے تو عالم دین پیدا کیے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے تو ان عرب کے بچوں نوجوانوں کی تعلیم و تربیت فرمائی ہے. وہ نوجوان جو ایک دوسرے کے سینے پہ ہنجر رکھتے تھے، اب آج جب وہ ابھرتے ہیں تو آج سمندر کے ستارے بن کے ابھرتے ہیں، ہدایت کے ستارے بن کے ابھرتے ہیں. انہی کے بارے میں اللہ رب العزت کے محبوب نے ارشاد فرمایا تھا، میرے یہ صحابہ جن کی تربیت میں نے فرمائی ہے یہ ہدایت کے ستارے ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. نبی کا جو غلام ہے، کمال ہوئے، نبی کا جو غلام ہے، ہمارا ہے، ہمارا وہ امام ہے، امام ہے، خدا کرے قبول ہو، ہمارا عشق مصطفیٰ، خدا کرے قبول ہو، ہمارا عشق مصطفیٰ، سیدی مرشدی. جالبی جالبی. آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ میلاد مصطفیٰ کی محفل ہے تو گفتگو کا عنوان کس طرف جا رہا ہے. میرے بھائیوں میرے دوستو، یہ میلاد مصطفیٰ ہمیں یہی پیغام دینے آتا ہے کہ آج لوگوں نے مصطفیٰ کی ذات کو چھوڑ کر
جڑ کو چھوڑ کر درخت کو چھوڑ کر شاخوں کو پکڑ لیا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ آج کوئی اہل بیت اطہار کا نام لے کے کوئی فتنے ڈالنے والا ہے یا اصحاب رسول کا نام لے کر کوئی فتنے ڈالنے والا ہے تو میں اس سے یہ کہتا ہوں مجھے یہ تو بتاؤ اہل بیت اطہار کو یہ مقام ملا ہے تو کس نسبت کے صدقے سے ملا ہے؟ اگر آل اصحاب رسول کو یہ مقام ملا ہے تو کس نسبت کے صدقے سے ملا ہے؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نہ باشد حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف نہ لاتے تو میں یہ پوچھتا پھر آل رسول کس کو رہنا، پھر اصحاب رسول کس کو کہنا تھا؟ میرے دوستوں میرے بھائیوں، مصیبت یہ ہے کہ ہم نے اصل کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے فرع کو پکڑ لیا ہے، ہم نے درخت کو چھوڑ دیا ہے، شاخوں کو پکڑ لیا ہے. میلاد مصطفیٰ کا مہینہ ہمیں یہی پیغام دینے کے لیے آتا ہے کہ آؤ در مصطفیٰ پہ جھک جاؤ، اس آستانے پہ اپنے سر کو جھکا دو، اپنی ساری عقیدتیں مصطفیٰ کے قدموں پہ نچھاور کر دو. یہ وہ ایسا آستانہ ہے کہ میلاد یہ اہل بیت اطہار یہ گلشن مصطفیٰ کے پھول ہے، یہ اصحاب رسول یہ گلدستہ محمدیت کے پھول ہے. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کے باغ کے سرو سمن سے پیار کرتے ہیں، ہم ایک گل سے نہیں پورے چمن سے پیار کرتے ہیں. سبحان اللہ. اس لیے میرے دوستوں میرے بھائیوں، جب ہم نے ذات مصطفیٰ کو تھام لیا تو ذات مصطفیٰ میں ہمیں اہل بیت اطہار بھی مل جائیں گے، ہمیں اصحاب رسول بھی مل جائیں گے. اس لیے جھگڑا باقی نہیں رہتا. ہم کون ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے محبوب یہ ارشاد فرما دیں ابو بکر بھی جنت میں ہے، عمر بھی جنت میں ہے، عثمان بھی جنت میں ہے، علی بھی جنت میں ہے، حسنین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. جن کے بارے میں اللہ کے محبوب جن کے ایمان کی جن کے جنتی ہونے کی گواہی دے دیں، ہمیں ان کے ایمان کے لیے کسی ملا کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں جس اہل بیت اطہار کے بارے میں اللہ کے محبوب خود ارشاد فرما دے یہ میرے حسن اور حسین جنتی نوجوان فاطمہ یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. ہمیں بتاؤ ہمیں اس حال وعدے کے بارے میں اپنا عقیدہ کیا رکھنا چاہیے؟ ہمیں وہی عقیدہ رکھنا ہے جو عقیدہ ہمیں اللہ کے نبی نے عطا کیا ہے، جو عقیدہ ہمیں خواجہ اجمیری نے عطا کیا ہے، جو عقیدہ ہمیں سیدی اعلیٰ حضرت نے عطا کیا ہے. اس لیے میرے بھائیوں میرے دوستوں ہم کوشش کیا کریں جب بھی محفل میلاد مصطفیٰ کروائیں اچھا کوئی خوبصورت کلام پڑھنے والا اچھا سنا. ہاں ابھی ناصر بھائی نے کتنے خوبصورت کلام پڑھے ہیں، اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا، دل خوش ہوا. کیا خوبصورت کلام ہے، واہ کیا جھوٹ و کرم ہے، شہ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. ادب والوں کے کلام ایسے ہوا کرتے ہیں جن لوگوں نے کسی بزرگ کے پاس بیٹھ کر ادب سیکھا ہوتا ہے وہ کسی کے بارے میں زبان درازیاں نہیں کرتے. ابھی اعظم صاحب کا ایک روایت پڑھیے کہ جب محبوب کے بارے میں پھر نکتہ چینیاں نہیں کی جاتی، ان کے عیب نہیں نکالے جاتے. جہاں محبت ہو جائے وہاں عیب نظر آتا ہی نہیں ہے. اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب رسول کے بارے میں زبان درازی کرنے سے پہلے کبھی مصطفیٰ کی ذات کو تو دیکھ لیا. سبحان اللہ. آل رسول کے بارے میں برا عقیدہ رکھنے سے پہلے کبھی مصطفیٰ کی شخصیت کو تو دیکھ لیا. اس لیے میرے بھائیوں میرے دوستوں آئیں اب گفتگو کے اصل عنوان کی طرف چلتے ہیں. میں نے سورہ آل عمران کی ایک آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی غلامی کرنے کا ہمیں خوبصورت ارشاد فرمایا ہے اور اس غلامی سے جو اجر ملتا ہے اللہ رب العزت نے اس اجر کو ہمارے سامنے پیش فرمایا ہے. اب سنیں کہ مصطفیٰ کی غلامی میں جو شخص آ جاتا ہے اس کو اللہ رب العزت کتنا نوازتے ہیں، کتنا اس کو نوازا جاتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب آپ فرما دو ان لوگوں سے کہ جو کہتے ہیں، یہ اصل میں اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہود کو اعلان توحید فرما رہے تھے، دعوت توحید دے رہے تھے، دعوت الی الحق دے رہے تھے. تو ان یہودیوں نے آگے سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی رسالت کی ضرورت ہمیں نہیں ہے، ہم تو رب سے پہلے ہی بڑی محبت کرتے ہیں، اس لیے ہمیں آپ کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. آج بھی کچھ لوگ ہیں، اب ان باتوں پہ ذرا اس بات پہ توجہ دینا. یہودیوں نے حضور کے سامنے کہا تھا کہ ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو ڈائریکٹ رب سے خود ہی محبت کرتے ہیں اور ہم تو رب کے بیٹے ہیں، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے.
اب وہی بول رہی، آج بھی کچھ لوگ بولتے ہیں، وہی بول رہی آج بھی کچھ لوگ بولتے ہیں، لیکن ہم ان لوگوں میں سے الحمدللہ نہیں ہیں. ہم تو وہ ہیں کہ سب سے اولا والا ہمارا، سب سے بالا والا ہمارا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے. اس لیے میرے بھائیوں، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کو اللہ رب العزت کی توحید کی طرف بلایا، اللہ رب العزت کے قرآن کی طرف بلایا، اپنی رسالت کی طرف بلایا، انہوں نے کہا ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن بات مکمل نہیں ہوئی. انہوں نے کہا ہم آپ کو نہیں مانتے، اللہ کو مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، لیکن آپ کو نہیں مانتے، ہمیں آپ. اللہ رب العزت نے جب ان کی یہ بات سنی تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ آیت نازل فرمائی، فرمایا کل اے محبوب آپ کہہ دو. یہ نہیں کہا کہ یا ایھا الشہود، اے یہود، نہیں. پتہ یہ چلتا ہے لفظ کل سے، ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو مصطفیٰ کے وسیلے کو چھوڑ کر رب کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہے، اللہ رب العزت تو خود سے کلام کرنا بھی پسند نہیں کرتا. سبحان اللہ. اللہ رب العزت کی ذات تو اس سے کلام کرنا بھی پسند نہیں کرتی. اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کل اے محبوب تم ہی فرما دو، تم فرما دو کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم واقعہ بھی اللہ سے سچی محبت کرتے ہو، محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اس کے ساتھ محبت کا دم بھرتے ہو، تو پھر محبت کے اوپر کوئی دلیل بھی پیش کرو، کوئی دلیل بھی پیش کرو. بھائی آج کے اس مادی دور میں میرے نوجوان بھائی بیٹھے ہیں، وہ بڑی جلدی اس بات، آج اس دور میں اگر کسی شخص کو کوئی چہرہ خوبصورت لگ جائے، وہ اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے، اس کا عاشق ہو جاتا ہے، اس کا محبوب بن جاتا ہے، اور وہ ہمہ وقت اسی حسین چہرے کی یاد میں مگن رہتا ہے. یہ محبت کا ایک جو ہے وہ اصول ہے کہ جب جس سے محبت ہوتی ہے تو اپنے محبوب کا حسن بھی اچھا لگتا ہے، اس کی سیاہی بھی اچھی لگتی ہے، اس کی نگاہیں بھی اچھی لگتی ہیں. اب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آپ ان یہودیوں سے فرما دیں کہ اگر تم اللہ سے سچی محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر اپنی محبت کے اوپر دلیل بھی پیش کرو. تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن تمہارا دعویٰ قابل قبول نہیں ہے، تمہاری دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے آگے خود ارشاد فرمایا دلیل وہ نہیں ہوگی جو تم، بلکہ دلیل وہ ہوگی جو تمہارا رب پیش کرے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. رسول اللہ. نعرہ حیدری، علی. نعرہ تحقیق، حق اللہ. علماء حق اہل سنت زندہ باد. اگر تو جاتی کیا یہودیوں تم دلیل پیش کرو، وہ ہزار دلیلیں پیش کرتے. ہم جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے محبت کرتے ہیں، ہم بتوں کو پوچھتے ہیں، یہ دیکھو ہم نے فلاں بت رکھا ہوا ہے، ہم نے صحن کعبہ میں یہ بھی سجا کے رکھا ہوا ہے، ہمارے پاس فلاں نبی کی یادداشت موجود ہے، ہم آئے، ہمارے پاس ہی موسیٰ آئے، ہمارے پاس ہی جو ہے اسماعیل آئے، تو ہم تو جو ہے وہ کتنے انبیاء کے کتنے قرب والے ہیں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پہ اترنے والی مقدس کتاب میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بلکہ اللہ کی محبت کے اوپر دلیل وہی چلے گی جو اللہ رب العزت خود بیان کرے گا، جو اللہ رب العزت فرمائے گا. اور وہ دلیل کون سی ہے؟ فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے سچی محبت کرتے ہو تو کیا کرو؟ فاتبعونی، میرے محبوب کے نقش قدم پہ چلو، سبحان اللہ. میرے محبوب کی غلامی میں آ جاؤ. دلیل یہ ہے. اب حضور خدا کی محبت کے اوپر جو اللہ رب العزت نے دلیل پیش کی ہے وہ غلامی رسول ہے. وہ کیا ہے؟ غلامی رسول ہے. اگر کوئی غلامی رسول کو چھوڑ کر محبت کا دعویٰ کرتا رہے، میں رب سے محبت کرتا ہوں، میں رب سے محبت کرتا ہوں، میں خدا سے محبت کرتا ہوں، رب فرماتا ہے تمہاری محبت قابل قبول نہیں ہے، تمہاری محبت کی دلیل کچی ہے. دلیل یہ ہے کہ فاتبعونی، میرے محبوب کی غلامی میں آ جاؤ. جب تم دلیل لے کے آؤ گے، میرے محبوب کی غلامی میں آ جاؤ گی، پھر تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میں رب سے محبت کرتا ہوں، بلکہ پھر تمہارا پروردگار فرمائے گا یحببکم اللہ، اب تم میرے محبوب کے نقش قدم پہ آ چکے ہو، اب تمہارا رب تم سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے میرے دوستو، میرے بھائیوں، خدا تک پہنچنے کا
جو ذریعہ اور وسیلہ اور مضبوط رشتہ ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے، وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ ذات مصطفیٰ کو چھوڑ کر کوئی 6 نمازیں پڑھتا رہے، 7 نمازیں پڑھتا رہے، 8 نمازیں پڑھتا رہے، تہجد کے 12 نفل پڑھتا رہے، اس کی نمازیں قابل قبول نہیں ہیں جب تک حضور کا عشق مصطفیٰ اس کے سینے میں موجود نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، خدا کی محبت کو حاصل کرنے کا سب سے، اور خدا کی رضا کو حاصل کرنے کا جو سب سے بہترین ذریعہ اور وسیلہ ہے وہ غلامی رسول ہے۔ جب پہلے تو یہودیوں نے کہا تھا نا کہ ہم محبت کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے انداز بدل دیا، فرمایا تم کہتے ہو کہ ہم رب سے محبت کرتے ہیں، تم جھوٹے بھی ہو سکتے ہو، تمہاری بات میں کمی بھی ہو سکتی ہے، تمہارے دعوے میں کمزوری ہو سکتی ہے، لیکن تم میرے محبوب کی غلامی میں آ کے دیکھو، تمہارا پروردگار سچا ہے، اس کا فرمان سچا ہے، اس کا قرآن سچا ہے، تم غلامی مصطفیٰ میں آ جاؤ، تمہارا رب قرآن میں فرماتا ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تمہارا رب ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس لیے میرے دوستو، یہ رسول مصطفیٰ کی غلامی میں آ جاؤ، مصطفیٰ کے نقش قدم پہ چلنا سیکھ لو۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کے بارے میں ہمیں تو قرآن پاک نے ایک اصول دیا ہے، محبوب کی غلامی کرنے کا ہمیں ایک اصول دیا ہے قرآن پاک نے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ نبی کی غلامی کرنی ایسے ہے کہ جو میرا محبوب تمہیں عطا کرے جھولی پھیلا کے لے لیا کرو، اور جس چیز سے میرا محبوب تمہیں منع کرے اس سے رک جایا کرو۔ غلامی کا یہی اصول ہے۔ یہ ایک قرآن پاک کی ایک آیت کا چھوٹا سا حصہ کہ ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا محبوب جو تمہیں عطا کرے اس کو جھولی پھیلا کے دے دیا کرو، اور جس چیز سے میرا محبوب تمہیں منع کرے اس سے رک جایا کرو، یہی غلامی رسول ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اس محفل میلاد مصطفیٰ کی برکت سے آج یہاں سے یہ پیغام لے کے جائیں کہ ہمارے کریم آقا نے ہمیں دیا کیا ہے۔ ہمیں 5 نمازیں عطا کی ہیں، ہمیں قرآن عطا کیا ہے، ہمیں سنت مصطفیٰ عطا کی ہے، ہمیں والدین کا ادب عطا کیا ہے، ہماری تربیت فرمائی ہے۔ میں نے خطبے کے قرآن پاک کی آیت پڑھنے کے بعد میں نے ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ اللہ رب العزت کے محبوب نے ارشاد فرمایا ان نامہ وہ اس استاد بن کے آیا ہوں۔ میں جب سے گفتگو کرنا، تقریر کرنا میں نے شروع کی ہے، تب سے یہ حدیث پاک میں خطبے میں لازمی پڑھتا ہوں، اور یہی پڑھتا ہوں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے محبوب نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، اے کائنات کے انسانوں میں تمہارا استاد بن کے آیا ہوں۔ تو استاد کا کام پتہ کیا ہوتا ہے؟ استاد اپنے پاس بیٹھنے والے اپنے شاگرد کی تربیت کرتا ہے، اس کی تہذیب کرتا ہے، اس کو سکھاتا ہے کہ دنیا کے اندر اگر رزق حلال کمانا ہے تو کس طرح کمانا ہے، والدین کا ادب کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے، رب کی عبادت کرنی ہے تو کس طرح کرنی ہے، اگر تم نے زندگی کے معاملات میں سرخرو ہو کے تو کیسے گزرنا ہے۔ استاد کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے پاس بیٹھنے والوں کی تربیت کرتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام معلم کائنات بن کے آئے ہیں، تمام انسانوں کے استاد بن کے آئے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہم استاد سے آج تک ہم نے یہ کوشش کرنی ہے، ذرا ہم آج اس محفل میں بیٹھ کے یہ سوچیں کہ ہم نے اپنے استاد سے آج تک کیا سیکھا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ زبانی دعوے بڑی اچھی بات ہے، ہمیں محفل میلاد مصطفیٰ سجانی چاہیے۔ میں بھی یہاں پہ آتا، ایک قرآن کی آیت پڑھتا، 3-4 نعتیں اپنی تقریر میں پڑھ کے آدھا 1.5 گھنٹہ لگا کے چلا جاتا، آپ لوگ بھی گھر میں لنگر دے کے چلے جاتے، لیکن بتائیں جو فکر آپ کو جہاں حاصل ہوئی ہے کیا یہ حاصل ہو سکتی تھی؟ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، سچے عاشق رسول بنیں، کوشش کریں کہ ہم نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو علم کا خزانہ ہمارے لیے چھوڑا ہے ہم اس خزانے کو حاصل کریں۔ ہمارا یہ نوجوانوں کا طریقہ کار ہے کہ ٹھیک ہے یار، ایک بچہ حافظ قرآن کرا دیا، ایک بچہ دین کے لیے مدرسے میں وقف کر دیا، بس وہی دین پڑھے، ہمارا دین کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ملک محمد عثمان صاحب نے اپنی شادی کے موقع پر اس محفل پاک کا انعقاد کیا، تو ذرا اس بات کی طرف میں آپ کا توجہ دلاتا چلوں کہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے، عشق مصطفیٰ ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے، اور بچہ نماز کے قابل ہو جائے تو اس کو نماز کا علم حاصل کرنا اس کے اوپر واجب ہے۔
چاہے وہ عالم دین ہے چاہے عالم دین نہیں ہے، چاہے وہ دین کا طالب علم ہے چاہے دین کا طالب علم نہیں ہے، بھائی ہے تو سب دیندار نا، ہے تو مسلمان نا۔ اس لیے جب کسی بچے کے اوپر نماز فرض ہو جائے تو نماز کا علم حاصل کرنا اس کے اوپر واجب ہے۔ جب بچہ جوان ہو جائے، کاروباری معاملات میں جانا چاہے تو اس کے لیے تجارت کا علم حاصل کرنا واجب ہے۔ یہ آج تک ہمارے علماء اس بات کو موضوع میں بیان نہیں کرتے، لیکن میرے دوستوں میرے بھائیوں، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کو حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، چاہے کوئی بوڑھا ہے چاہے جوان ہے، چاہے جو ہے وہ ابھی بچپنے کے عالم میں ہے، تو شروع سے علم حاصل کریں۔ اللہ کے نبی نے تو ہمیں تعلیم کی دولت سے نوازا۔ ہمارے کریم آقا کوئی ایسی جو ہے وہ شخصیت تو نہیں ہے جن کے پاس بیٹھنے والے جو ہے وہ علم سے بے بہرا ہوں یا علم سے ناواقف ہوں، بلکہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں علم کی دولت سے نوازا۔ اس لیے میرے دوستوں میرے بھائیوں، اسی طرح جب بچہ نکاح کے قابل ہو جائے، جب بچہ نکاح کی اور شادی کے قابل ہو جائے تو پھر بچے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو نکاح کے ابتدائی معاملات علم ہونے چاہیے، پتہ ہونا چاہیے۔ آپ لوگ اس بات کے بخوبی آگاہ ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں طلاق کی شرح بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ ابھی ایک مہینے میں طلاق ہوتی، شادی ہوتی ہے، دوسرے مہینے طلاق ہو جاتی ہے۔ ابھی چند ہفتے بلکہ 1-2 ہفتے پہلے کی بات ہے، میرے موبائل پہ واٹس ایپ میں وہ چیز موجود بھی ہے۔ میرے گاؤں کا ایک لڑکا، اس نے مجھے واٹس ایپ پہ، اب یہ لوگوں کی ذہنیت چیک کریں، وہ کتنے پست درجے کے لوگ ہیں، کتنے کم علم لوگ ہیں، کتنے کم فہم لوگ ہیں۔ ہمارے اندر صبر، استقلال، حمیت، حلم نام کی چیز موجود نہیں ہے۔ اس نے بچے نے مجھے واٹس ایپ سینڈ کیے اور اس نے لکھا ہوا تھا اپنی بیوی کا نام لکھ کے کہ میں نے تمہیں طلاق دی، میں نے تمہیں طلاق، 3 مرتبہ اس نے یہ جملے لکھے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کہنے لگا کہ اس کا مجھے مسئلہ بتائیں۔ میں نے کہا جو تحریر تم نے لکھ کے مجھے سینڈ کی ہے اس کے مطابق 3 طلاقیں واقعہ ہو چکی ہیں۔ اب وہ کہنے لگا، میں نے کہا بتاؤ معاملہ کیا ہے؟ کہتا جی تھی میں نے بیوی کو طلاق دیا۔ یہ میں ممبر رسول جھوٹ نہیں بول رہا، یہ سچ ہے۔ شاید اس کا وائس میسج بھی میرے پاس موجود ہو۔ اتنے جو ہے وہ کم ظرف لوگ ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں میرے دوستوں، میں بالخصوص عثمان بھائی، یہ جو شادی کے معاملات ہوتے ہیں، انسان کو بڑے صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ، کمپرومائز کے ساتھ، ایک دوسرے کو سمجھنے کے ساتھ، یہ بچہ جب جو ہے وہ جوان ہوتا ہے تو نماز کا علم سیکھے، تجارت کا علم سیکھے، وہ نکاح کے قابل ہو جائے تو شادی بیاہ کے ابتدائی معاملات اس کو اسلامی طور طریقوں کے مطابق سیکھنے چاہیے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ رواج ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ کسی عالم دین کے پاس جا کر تو یہ سوال بھی کریں کہ ہمیں شادی کے بارے میں کچھ معلومات بتائیں، نکاح کی سنتیں کیا ہیں، نکاح کے اندر کون سی چیز واجب ہوتی ہے، اس کے ارکان کتنے ہیں، اور اس کو کرنے کے لیے ہمیں کس طرح اس کے آداب کیا ہیں۔ تو میرے دوستوں میرے بھائیوں، دین کی طرف آئیں، یہ بالکل نعروں والے عاشق رسول نہ بنیں بلکہ خود دین سیکھیں، کم سے کم اتنا دین تو سیکھیں کہ آپ کے نبی آپ سے راضی ہو جائیں، آپ کے کریم آقا آپ سے راضی ہو جائیں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے کریم رب نے ارشاد فرمایا کہ کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب آپ ان سے فرما دیں، کیا یہودیو اگر تم رب سے سچی محبت کرتے ہو تو پھر تمہاری محبت تبھی مانی جائے گی جب تم میرے مصطفیٰ کی غلامی میں آ جاؤ گے۔ جب تم میرے مصطفیٰ کی غلامی میں آ جاؤ گے تو تمہیں پہلا صلہ یہ ملے گا، پہلا اجر یہ ملے گا کہ یحببکم اللہ، تمہارا رب تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ اور دوسرا وسیلہ کیا ملے گا؟ فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ رب العزت تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ غفور الرحیم، اللہ رب العزت کی ذات بخشنے والی ہے، رحم کرنے والی ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حج اسود کے پاس آئے اور آ کے حج اسود کو چومنے لگے اور رک گئے، اور ساتھ ارشاد فرمایا اے حجر اسود، مجھے پتا ہے کہ تو کسی چیز کا نفع نہیں دے سکتا، نہ نقصان دے سکتا ہے، میں تمہیں کبھی نہ چومتا اگر تمہیں میرے مصطفیٰ نے نہ چوما ہو۔ سبحان اللہ۔ ہم تو اپنے محبوب کی سنت ادا کرنے کے لیے تمہیں چوم رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، یہ حدیث پاک سننے کے قابل ہے اور اس میں ہمارے لیے اصلاح بھی ہے۔
حضور نبی کریم علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک مرتبہ جو ہے وہ انہوں نے وضو کے لیے پانی منگوایا، ایک مقام پر وضو کیا، اور وضو سے جب فارغ ہوئے تو مسکرانے لگے اور اپنے غلام سے کہا کہ تو پوچھے گا نہیں کہ مجھے کس چیز نے مسکرانے پہ مجبور کیا ہے؟ اس غلام نے عرض کی کہ امیر المومنین آپ ہمیں خود خبر دیں کہ کس چیز نے آپ کو مسکرانے پہ مجبور کیا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ایک دن ایسا ہوا تھا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اسی مقام پر وضو کا پانی منگوایا تھا اور وضو فرمایا تھا، اور وضو فرمانے کے بعد اللہ کے نبی مسکرائے تھے، اللہ کے نبی مسکرائے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھ سے پھر یہ پوچھا بھی تھا کہ اے میرے صحابہ تم پوچھو گے نہیں کہ میں مسکرایا کیوں ہوں یا کس چیز نے مجھے مسکرانے پہ مجبور کیا ہے؟ تو میں نے تو اپنے محبوب کی سنت ادا کی ہے۔ پھر آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ مجھے کس چیز نے مسکرانے پہ مجبور کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے منگواتا ہے، اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے ہاتھوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ میرا بندہ مومن جب وضو کے لیے اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے چہرے کے، اس کے نگاہوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ میرا بندہ جب جو ہے وہ کلی کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی زبان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ میرا بندہ جب وہ سر کا مسح کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے سر کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جب بندہ مومن وضو کے لیے پاؤں دھوتا ہے تو اللہ رب العزت کے محبوب نے ارشاد فرمایا اس بندہ مومن کے پاؤں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جس برے راستے پہ وہ چلا تھا اس کے گناہ ہو چکے تھے، لیکن اللہ رب العزت وضو کی برکت سے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں کی اتباع کا طریقہ دیکھیں کہ جن لوگوں نے اللہ کے نبی سے سچی محبت کی ہے وہ تو اللہ کے نبی کی ایک ایک ادا کو یاد رکھتے ہیں۔ بلکہ میں یہ کہوں کہ آپ پچھلے انبیاء کا جو ہے وہ ان کی سیرت پڑھ کے دیکھیں، پچھلے انبیاء کی، ان کے اوپر اترنے والی کوئی بھی کتاب آج اصل صورت میں موجود نہیں ہے، ان کی کسی کی بھی سیرت آج اصل صورت میں موجود نہیں ہے بھی ہے چند مستند روایات ملتی ہیں، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو کچھ لکھا ہے وہ بالکل اصل صورت میں موجود ہے۔ لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام کی سینہ اطہر پہ اترنے والی وہ مقدس کتاب آج بھی حرف بحرف لفظ بلفظ اعراب کے ساتھ آج بھی ہمارے پاس موجود ہے، اور کتاب مقدس تو ایک طرف کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ لی ہے، لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام کی خود اپنی ادائیں آج بھی موجود ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے صحابی جب حضور نبی کریم علیہ السلام نے مجمع میں ارشاد فرمایا تھا، ایک حدیث پاک ارشاد فرمایا میں انا وکافل الیتیم ہاکذا یوم القیامت، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اس طرح ہوگے یا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی ان دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا اب کی ادائیں کیسے زندہ ہیں۔ آج 1400 صدیاں گزر جانے کے بعد کوئی بھی محدث، کوئی عالم حدیث جب اپنے پاس بیٹھنے والے طالب علموں کو یہ حدیث مصطفیٰ پڑھاتا ہے تو مصطفیٰ کی ادا کی سنت بھی ادا کرتا ہے کہ مصطفیٰ نے اس طرح اشارہ فرمایا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے سینہ اطہر پہ نازل ہونے والی کتاب بھی موجود ہے، محفوظ ہے، حضور کی سنت بھی موجود ہے، محفوظ ہے، بلکہ حضور کی ایک ایک ادا موجود ہے اور محفوظ ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ محفل میلاد مصطفیٰ ہمیں یہی پیغام دیتی ہے کہ جب آپ اس ماہ مقدس میں اپنے نبی کے ساتھ کا ہوا تعلق مضبوط کر لیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آج سے نیت کرو نماز پنجگانہ ادا کریں گے، ہر نماز کے بعد ایک تسبیح درود و سلام کی پڑھا کرو، بیٹھے درود و سلام، لیکن اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ درود و سلام لازمی پڑھا کرو، حضور کی ذات کے ساتھ وابستہ رہا کرو، اپنی نگاہیں نیچی رکھا کرو، اپنے آپ کو حضور کا سچا غلام کہا کرو۔ تمہیں کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ میں نبی کا غلام ہوں، بلکہ تمہارا اعمال، تمہارا کردار بتائے کہ یہ مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، بالخصوص میرے بزرگ، میرے نوجوان اپنے گھروں میں جائیں تو اپنے گھر میں جا کے بتائیں کہ آج ہم نے یہ حدیث پاک سنی ہے، ایک حدیث پاک سنا دیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب بندہ مومن وضو کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کے گناہ صاف، وہ کلی کرتا ہے تو اس کی زبان کے گناہ صاف ہو جاتے ہیں،
جب وہ چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ صاف ہو جاتے ہیں، جب وہ سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ دور ہو جاتے ہیں، جب وہ پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک حدیث پاک گھر جا کے اپنے گھر والوں کو سنائیں اور ان سے وضو کی ترغیب دلائیں کہ وضو کیا کریں۔ اب یہ ایک مرتبہ وضو کرنے کا اتنا اجر ہے تو وہ تو پانچ وقت دن میں وضو کرتا ہے، اس کے بدن پہ کوئی گناہ باقی رہتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں میرے دوستوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے التجا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، آمین۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عاشق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اہل خانہ نے جس اہتمام کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ اور جس موقع پر اس محفل پاک کا انعقاد کیا، جس نیت کے ساتھ کیا، اللہ رب العزت ہم کے سفر میں آسانیاں پیدا فرمائے، ان کے رشتے میں محبت، الفت، عقیدت، حلم، بردباری، صبر، استقامت اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے اللہ رب العزت ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ مصطفیٰ